اور جب فرشتوں کی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔ یہ انسان ہے جس کے اندر ڈیزائرز ہیں، ٹمپٹیشنز ہیں، یہ پھر بھی اپنے ٹمپٹیشنز کو کنٹرول کرتا ہے، اور جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ شخص فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ بینہ میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے یہ خلقت میں سب سے بڑھ کر ہیں، یہ سب سے ٹاپ پہ آتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ اس حوالے سے فرماتے ہیں خیر من الملائکہ، یہ لوگ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے، سورہ رات کے الفاظ ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جب یہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آنے کی کوشش کریں گے۔ ٹاکنگ اباؤٹ دا سیلیبریٹیز، جب کوئی سیلیبریٹی آتا ہے نا تو لوگ رائٹ لیفٹ سے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر کین آئی ہیو این آٹوگراف، کین آئی ہیو اے سیلفی۔ فرشتے ہر طرف سے ان لوگوں کے پاس آنا چاہیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، آپ پر سلامتی ہو۔ وائی؟ بما صبرتم، کیونکہ آپ اس دنیا میں صبر کرتے تھے، کیونکہ صبر وہ شے ہے جو کبھی فرشتوں نے ایکسپیرینس نہیں کی، فرشتوں کو نہیں پتہ کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اینڈ دی اینجلز ول ایڈمائر دیز پیپل۔ یہ لوگ فرشتوں کے لیے سیلیبریٹی ہیں اور فرشتے ان کو ایڈمائر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے رینکس میں شامل فرمائے، ہمیں بھی ایسے روزے داروں میں شامل فرمائے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک کوٹ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والماثم، کہ جب تو روزہ رکھے تو چاہیے کہ تو روزے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کا، اپنی آنکھوں کا اور اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھے کہ تو کوئی گناہ نہ کرے، کسی بھی گناہ کی طرف نہ جائے، نہ تو جھوٹ بولے، نہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ دن جب تو روزے سے ہو اور ایسا دن جب تو روزے سے نہ ہو، یہ دونوں دن برابر ہوں۔ There should be some ڈفرنس نظر آنا چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ ریمائنڈ کرواتا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بندہ اپنا بیہیویئر چینج کرے، اور جب کوئی بندہ اپنا بیہیویئر چینج کرتا ہے تو وہ اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے۔ اور لاسٹلی بیفور وی کنکلوڈ، اب ہم دو بندوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو اس مہینے میں عبادات میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، وہ تراویح پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، قیام میں قرآن مجید سنتا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے، ایمان میں بڑھ جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنی ٹانگوں کی، اپنے پرائیویٹس کی، اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ اور دوسری سائیڈ میں بندہ اس مہینے کو تو اس نے پایا، لیکن شاید اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے فٹ بال کھیلا، راتوں کو ٹائم ویسٹ کیا، اس نے گوسپس میں اپنا ٹائم ویسٹ کیا، تو کیا یہ دونوں بندے برابر ہیں؟ اب یہ بندہ جب رمضان کے مہینے سے باہر نکلے گا تو دس پرسن انشاءاللہ ول ہیو تقوی، اس کا ایمان فل بوسٹ ہوگا، جو کہ اس کو باقی 11 مہینے بھی ہیلپ کرے گا، اور اس بندے کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگی مگر اس کے کہ اس کو 11 مہینے مزید ویٹ کرنا پڑے گا فار دا نیکسٹ رمضان، اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو 11 مہینے نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔